السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے اور وبا سے بچنے کے لیے جو کہ اب پھر سے سر اٹھا رہا ہے تمام احتیاطی قدم کرتے ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے آج کہا کہ ملک کے دفاع کا دائرہ اب بہت وسیع ہو گیا ہے، صرف سرحدوں تک محدود نہیں ہے، اس لیے دفاعی شعبے میں خود انحصاری بہت ضروری ہے، جسے ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت دفاع کا ایک نیا ماحولیاتی نظام تیار کر رہی ہے۔ مسٹر مودی نے پیر کے روز یہاں بحریہ کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں قومی سلامتی کے لیے خطرات پر چوطرفہ ہو چکے ہیں اور جنگ کا طریقہ کار بھی بدل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنے دفاع کا تصور صرف زمین، سمندر اور آسمان تک کرتے تھے، اب دائرہ خلا کی طرف بڑھ رہا ہے، سائبر اسپیس کی طرف بڑھ رہا ہے، اقتصادی سماجی فضا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے ہندوستان عالمی سطح پر خود کو قائم کر رہا ہے، پروپیگنڈے اور غلط معلومات کے ذریعے مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو خود انحصار بنا کر ہی ہمارے مفادات کو نقصان پہنچانے والی قوتیں خواہ ملک میں ہوں یا بیرون ملک، ان کی ہر کوشش کو ناکام بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہر شہری کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ موجودہ دور ملک کی ترقی میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے پارلیمنٹ کے اجلاس کا زیادہ سے زیادہ استعمال قومی مفاد کے کاموں کے لیے ہونا چاہیے۔ پیر کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آغاز سے پہلے مسٹر مودی نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں نامہ نگاروں سے کہا کہ موجودہ دور ملک کے لیے اہم ہے، یہ آزادی کے امرت مہوتسو کا دور ہے اور 15 اگست کے بعد آنے والے 25 سال ملک کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ قوم 25 سال بعد آزادی کا پہلا 100 سالہ جشن منائے گی اور یہ ملک کے لیے ہمارے سفر طے اور نئی منزل طے کرنے کے عزم کا وقت ہے۔ انہوں نے اس مدت کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں ارکان پارلیمنٹ سے گزارش کروں گا کہ اجلاس کے دوران ایوان میں مکمل اور اچھی بحث کی جائے، ایوان کو مزید پیداواری بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ایوان سب کی محنت سے چلتا ہے، اس لیے ایوان کا وقار برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ مانسون اجلاس کو بہت اہم بتاتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس سیشن کو قومی مفاد میں زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ آزادی کے لیے اپنی جوانی گزارنے اور جیلوں میں گزارنے والے محب وطنوں کے خوابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایوان کو ملکی مفاد کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیشن اس لیے بھی اہم ہے کہ اس دوران صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ کے عہدہ کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ صدارتی عہدے کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس عرصے میں ملک کو نئے صدر اور نئے نائب صدر کی رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے جی ایس ٹی کی نئی شرح لاگو ہونے پر مودی سرکار کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے پیٹرول ڈیزل
کھانا پکانے کی گیس مہنگی ہوئی، دہی، آٹا، اناج بھی آج سے مہنگا ہو گیا۔ مودی جی کی کھرب پتی دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آنے والے وقت میں بجلی مہنگی ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کے لیے اندھا دھند کمائی کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن غریب اور متوسط طبقے کو ریوڑی کلچر کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ جناب عبدالغفار صدیقی صاحب کا ایک مضمون راشٹر سہارا روزنامہ میں شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں، ہندوستان میں اسلام کی آمد کئی راستوں سے ہوئی۔ اس میں تصوف، تجارت اور فوج قابل ذکر ہیں۔ ملک میں صحابہ کرام کی آمد کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن یہاں باقاعدہ اسلام کی تعلیم کا نظم کسی کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ صوفیہ محبت و یگان سے دلوں کو موہتے رہے۔ ہندوستان آنے والے مسلمان تاجر اپنے حسن معاملے سے دین کی اشاعت کا ذریعہ بنے، لیکن مسلمان بادشاہ اپنی حکومت کو وسعت دینے میں مصروف رہے۔ خانقاہی نظام اور بعد میں مدارس کے ذریعے جس تعلیم کا نظم کیا گیا، اس میں ایک طرف ذکر اللہ تھا اور دوسری طرف فقہی اور مسلکی مناظر تھے۔ اسلام کا صحیح تصور اور قرآن و احادیث کی روشنی میں اسلام کی مکمل کوئی اجتماعی نظم نہیں بن سکا۔ البتہ انفرادی طور پر کچھ کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اسلام کا ماخذ قرآن و حدیث کے بجائے فقہ، بزرگوں کے باقیات اور علماء و ائمہ کی آراء قرار پایا۔ آج بھی کسی دارالعلوم سے فتویٰ معلوم کیجیے تو قرآن و حدیث کے بجائے فقہی کتابوں کے حوالے سے سائل کا جواب دیں گے، جبکہ انہیں النساء، متنازع معاملات میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہندوستان میں اسلام ایک معمہ بن گیا۔ اسلام کی صحیح تعلیم سے اکثریت ناآشنا رہی اور برادران وطن کو اسلام میں کوئی جاذبیت نظر نہیں آئی، بلکہ وہ اسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، مسلم سوسائٹی میں غیر مسلموں کو سلام کرنے پر بھی پابندی ہے، جبکہ قرآن میں صاف صاف تعلیم دی گئی ہے، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا اس جیسا بھی کہو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت میں سلام کرنے والے کو بہتر جواب دینے کی تلقین کی گئی ہے۔